یار یہ کیا مطلب ہے اس کا. اس لیے میری مسجد میں نہیں لکھا ہوا کچھ بھی. جامع مسجد الفلاحیہ ہے, نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ اہل حدیث, کچھ بھی نہیں لکھا ہم نے. دیوبندیت کا مطلب کیا ہے؟ دیوبندیت یہ لوگوں نے نام دیا ہے. جب اسلام بر صغیر میں آیا نا, تو کچھ لوگ تھے کہ جو اسی اسلام کو ہمیشہ سے فالو کرتے آ رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے تھے جو اس طریقے سے ہماری رائے کے مطابق ہٹ گئے. تو تھے دونوں مسلمان. تو جن کا انڈیا کا جو ایک دیوبند ایک ضلع ہے, جن کا وہاں سے تعلق تھا, لوگوں نے ان کو دیوبندی کہنا شروع کر دیا, اور جن کا بریلی سے تعلق تھا ان کو بریلوی کہنا شروع کر دیا. تو یہ نام لوگوں نے دیے ہیں, یہ علماء دیوبند نے نہیں بنائے کہ ایک فرقہ بنا دیا ہو. وہ محترم نے بتایا نا کہ وہ انار کا درخت کی 1857 میں بنیاد رکھی, تو اس وقت سے پہلے دیوبندی تھے ہی نہیں. سب سے پہلے یہ نام نہیں تھا, ورنہ سارے علماء جس فقہ کو فالو کرے تو فقہ حنفی تھا, جو بریلوی حضرات کا بھی ہے, دیوبندی حضرات کا بھی ہے. تو ظاہر ہے رائے کا جب اختلاف ہوا, تو جیسے تیجا ہے, 40واں ہے, جو لوگ یہ چیز کو صحیح سمجھتے ہیں 11ویں شریف اور یہ اس طرح کی چیزوں کو, تو لوگوں نے فرق کرنے کے لیے, کیونکہ ہیں تو دونوں مسلمان, تو اب لوگوں نے فرق کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ سچا مسلمان اور جھوٹا مسلمان, یا وہ یعنی ہر آدمی میں اپنے آپ کو سچا کہوں گا, ٹھیک ہے نا, تو یہ تو ایک عجیب سی بات ہو گئی نا. تو سچا کون ہے جھوٹا کون ہے, اس بحث میں پڑے بغیر لوگ خود نام دے دیتے ہیں پہچان کے طور پر کہ یہ جو یہ والی چیزیں نہیں کرتے وہ ان کو دیوبندی کہنا شروع کر دیا, جو کرتے ہیں ان کو بریلوی کہنا شروع کر دیا. تو یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ باقاعدہ فرقوں کی بنیاد رکھی ہے. تو میں یہ بات آپ کی کاٹ رہا ہوں. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ سارے دیوبندی ایک جگہ جمع تھے, یہ تعبیر غلط ہے. یوں کہنا چاہیے سارے علماء ایک کا ایک تعلیمی نصاب تھا, وہ سارے ایک جگہ جمع تھے. تو جامعۃ الرشید نے ایک الگ تعلیمی نصاب کیوں بنایا؟ میں اختلاف آپ سے یہ کر رہا تھا کہ آپ کی یہ تعبیر تو درست ہے, لیکن جب لوگوں نے دیوبندی کہنا شروع کیا تو ہمارے جو بڑے حضرات تھے انہوں نے اس کی تردید بھی نہیں کی. ابھی بھی دیوبندی مسجدوں میں دیوبندی لکھا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں لکھا ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ صرف عوام ان کو دیوبندی کہتی ہیں, وہ خود ایکسیپٹ کرتے ہیں تو وہ اپنی مسجدوں میں لکھتے ہیں. بس دیکھیں, جب ایک کوئی چیز کسی کی پہچان بن جاتی ہے نا, کسی سے فرق کرنے کے لیے, جیسے ایک صاحب مجھے کہنے لگے ہم حنفی نہیں ہیں, ہم محمدی ہیں, اور ہماری جماعت المسلمین والے جو خاص طور پہ کہتے ہیں نا ہمارا نام اللہ نے جماعت المسلمین رکھا ہے. تو میں کہتا ہوں وہ جماعت المسلمین کافروں سے فرق کرنے کے لیے رکھا ہے, ٹھیک ہے نا. تو مسلم ہیں ہم سب, تو غیر مسلم کے مقابلے میں مسلم ہیں. باقی کوئی تیجا کرتا ہے, 40واں کرتا ہے, اس سے پہچان کرانے میں اب کیا نام دیں گے ہم؟ یا تو ہم یہ کہیں, یہ میں لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں نا, کہ آپ کہ ہاں کوئی رشتہ لینے کے لیے آیا, آپ کی جو بچی ہے یا آپ کا جو خاندان ہے وہ تیجا 40واں اور یہ سب چیزیں نہیں کرتے, تو آپ لڑکے سے یہ پوچھیں گے کہ آپ ڈیٹیل میں پوچھیں گے کہ نبی کو کیا سمجھتے ہو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ ہے, یا یعنی آپ ظاہر چاہیں گے آپ جو آپ کے عقیدے اور عمل سے متفق ہیں انہی میں لوگ رشتہ کرنا چاہتے ہیں نا. تو آپ ان سے کیا پوچھیں گے کہ جی وہ آپ تیجا کرتے ہیں, 40واں کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, ان شارٹ بھائی آپ دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں. تو یہ لوگوں نے نا اختصار کے لیے, تو جب یہ لوگوں میں لفظ رائج ہوا ہے تو پھر علماء نے بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا. تو علماء نے بھی ان شارٹ بھائی یہ عقائد ہیں, تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. لیکن مسجدوں میں جو دیوبندی, اہل حدیث اور بریلوی لکھا جاتا ہے, میں بہت سخت اس کے خلاف ہوں. بلکہ میں ناموں کے ساتھ لکھنے کے بھی خلاف ہوں. میں لوگوں سے بار بار کہتا ہوں کہ میرے نام کے ساتھ ڈی بھی لکھا جاتا تھا, وہ تھا دامت برکاتہم, میں نے وہ ہٹوایا کہ لوگ اس کو دیوبندی نہ سمجھیں. تو یہ جہاں بہت شدید ضرورت ہوگی وہاں ان شارٹ ڈیفائن کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے, رشتوں میں ضرورت پڑ سکتی ہے, اور تو میرا خیال ہے مسجد میں امام کے تعین کے لیے ضرورت پڑتی ہے. کمیٹی والے بیٹھتے ہیں, وہی آپ آئے ہیں سلیکشن کے لیے, ہماری مسجد میں نئی مسجد بنائی ہے ہم نے, تو آپ وہاں امام لگنا چاہتے ہیں, تو آپ یہ تیجے 40 میں اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے, تو اس کے بجائے لوگ کہتے ہیں آپ دیوبندی ہیں بریلوی, ان شارٹ, ٹھیک ہے نا. تو یہ ان شارٹ, تو جہاں بہت شدید ضرورت ہو اختصار سے کام لینے کی وہاں تو ٹھیک ہے, ورنہ بلا وجہ اپنے نام کے ساتھ دیوبندی یا مسجدوں میں لگانا یہ بالکل غلط ہے. لیکن ایک امام صاحب نے مسجد میں لگایا ہوا تھا دیوبندی, تو میں نے ان سے پوچھا آپ نے کیوں لگایا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. کیونکہ پہلے مسجدوں میں پھڈے بہت ہو رہے تھے, یہ ان کی مسجد چھین رہے ہیں, یہ والے مسلک والے ان کی مسجد, تو پھر گورنمنٹ کا ایک لا ہے کہ وہ آپ ایک خاص مسلک کے نام سے رجسٹرڈ ہوگی تاکہ پھر وہ انہی کے نام ہو, اس میں دوسرا کوئی قبضہ نہ کر سکے. لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ ڈاکومنٹ کی حد تک رکھو نا اس کو. اب جامع مسجد اہل حدیث, دیوبندی, بریلوی, اتنا برا تاثر جاتا ہے, کوئی غیر مسلم بولے گا یار یہ کیا مطلب ہے اس کا. اس لیے میری مسجد میں نہیں لکھا ہوا کچھ بھی. جامع مسجد الفلاحیہ ہے, نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ اہل حدیث, کچھ بھی نہیں لکھا ہم نے. سعودی عرب میں جائیں گے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا.
تو مسجدوں میں یہ نہیں ہونا چاہیے. تو میں اور یہ ہمارے حضرات بھی, حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب نے اپنے نام کے ساتھ دیوبندی لکھ دیا تھا, تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے ان کو بہت سخت تنبیہ کی, ہٹوایا یہ لفظ. محمود حسن دیوبندی جو نام لکھا ہوتا ہے نا ان کا, مفتی محمود, وہ دیوبند کے رہنے والوں کی وجہ سے, جیسے نواز دیوبندی مشہور شاعر ہے تو وہ دیوبند کا رہنے والا ہے, اور کمال کی بات ہے ہم بھی دیوبند ہی کے ضلع سے ہمارا تعلق ہے, تو پھر بھی میں نے نہیں اپنے نام کے ساتھ لگوانے دیا. صحیح.